السلام علیکم 7th کلاس بیٹا، مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہمارا سبق چل رہا تھا نہر سندھ کے حوالے سے، یعنی دریائے سندھ کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا۔ اس کی جو ہے وہ مشقوں کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ کل ہم نے 3 تدریبات 3 مشقیں کر لی تھی۔ آج جو ہے ہماری چوتھی تدریب ہے، بک کے پیج نمبر 63 پہ۔ تدریب رابع کیا ہے؟ اقرا الکلمات التالیہ ومیز بین الفعل والاسم۔ کہتے ہیں کہ ان آنے والے کلمات کو پڑھیں جو آپ کے سامنے ہیں، پھر ان میں سے ہے اسم اور فعل کو الگ الگ کریں۔ تو یہ ہم کلمات السدود، ضخامۃ، یصدر، یأتون، تنحدر، یمر، النہر، التولید، یسقی، التخزین، یصید، السمک۔ اب اس میں اسم، پہلے ہم اسم کو الگ کریں گے، پھر فعل کو الگ کریں گے۔ السدود یہ بھی اسم ہے، ضخامۃ بھی اسم ہے، اس کے بعد النہر اسم ہے، التولید اسم ہے، التخزین اسم ہے، اور السمک اسم ہے۔ کتنے اسم ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 اور 6۔ اب فعل کو ہم الگ کرتے ہیں۔ یصدر بھی فعل ہے، یأتون فعل ہے، تنحدر فعل ہے، یمر فعل ہے، اور یسقی فعل ہے، اور یصید فعل ہے۔ یہ بھی 6 ہیں، وہ بھی 6 ہیں۔ تو یہ آپ کے پاس 6 جو ہے وہ اسم ہے اور 6 جو ہے فعل ہے۔ یہ آپ نے جو ہے بیٹا اس طرح الگ الگ لکھ لینا ہے کہ یہ اسم ہے اور یہ فعل ہے۔ یہ جو تدریب ہے آپ نے اپنی کاپیوں کے اوپر بھی لکھنی ہے۔ عربی کی نیٹ کاپی کے اوپر آپ نے اس تدریب کو آپ نے حل کرنا ہے۔ پہلے جو ہے اسم لکھ لینے ہیں، پھر اس کے بعد فعل بھی لکھ لینے کہ یہ فعل ہے، یہ اسم ہے۔ پہلے اسم کی لائن ساری، پھر فعل کی لائن ساری۔ اس طرح جو ہے تدریب الخامس 5ویں مشق ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ کالم الف کے الفاظ کو کالم با کے مناسب ترجمے کے ساتھ ملائیں، یعنی الف کے جو الفاظ ہیں وہ کالم با کے جو ہے وہ مناسب ترجمہ جو بنتا ہے ان کے ساتھ آپ نے اٹیچمنٹ کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے النہر ہے، تو اس کا کیا معنی ہو گیا؟ سمندر۔ النہر کا معنی سمندر، نہیں بلکہ النہر کا معنی دریا، البحر کا معنی سمندر ہے، الماء کا معنی پانی، السمک مچھلی، اور السد ڈیم۔ النہر دریا، البحر سمندر، الماء پانی، السمک مچھلی، اور السد ڈیم۔ تو یہ بیٹا آج کا ہمارا سبق ہے۔ یہ 2 تدریبات ہیں، یہ آپ نے جو ہے وہ بک کے اوپر بھی حل کرنی ہے اور آپ نے اپنی کاپی کے اوپر بھی لکھنی ہے، اور یہ صرف آپ نے بک کے اوپر حل کر کے اس جو ہے 5 تدریبات کو، یعنی تدریب الاول، تدریب الثانی، ثالث، رابع اور خامس، ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ مجھے امید ہے آپ اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔